اسلامی شاعر اور جذبات کو مالی مفاد، سیاسی طاقت اور عوامی کنٹرول کے لیے استعمال کرنا دین کی اصل تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو سادگی، مساوات، امانت اور عدل پر زور دیتا ہے۔ تاہم دنیا کے مختلف مسلم معاشروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض افراد اور ادارے اسلامی شاعر اور جذبات کو مالی فائدے، سیاسی طاقت اور عوامی کنٹرول کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو دین کی اصل تعلیمات کے خلاف ہے۔ مثلاً مذہبی تبلیغ کو آج ایک منظم میڈیا انڈسٹری میں بدل دیا گیا ہے۔ کئی لوگ دینی ویڈیوز اور لیکچرز بنا کر لاکھوں روپے کماتے ہیں، خاص طور پر یوٹیوب اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر۔ ایسے افراد اکثر روحانی کوچنگ، اسلامک لائف گائیڈنس اور شرعی مشاورت کے نام پر فیس لیتے ہیں، گویا مذہب کو ذاتی کاؤنسلنگ کی طرح پیش کیا جا رہا ہو۔ اس عمل سے دین کا روحانی اور علمی پہلو پس پشت رہ جاتا ہے اور وہ ایک تجارتی پروڈکٹ بن جاتا ہے۔ عبادات اور مقدس فرائض کو بھی تجارتی شکل دی گئی ہے۔ حج و عمرہ جیسے اہم مذہبی فریضے کو مہنگے پیکیجز اور مہذب سہولیات کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ مذہب کی مساوات کی تعلیم کے برعکس ہے، کیونکہ اصل اسلام میں حج ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے اس کی مالی حالت کچھ بھی ہو۔ علاوہ ازیں صدقات اور زکوٰۃ کو جمع کرنے والے ادارے بعض اوقات مالی شفافیت کا فقدان کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے فنڈز کے استعمال پر سوالات اٹھتے ہیں۔ بعض غیر سرکاری تنظیموں پر دہشت گردی کی فنڈنگ کے الزامات بھی سامنے آئے ہیں، جو عالمی سطح پر اسلام کے خلاف منفی تاثر پیدا کرتے ہیں۔ اسلامی اشیاء جیسے تعویذات، دم، درود اور روحانی علاج کے نام پر لاکھوں روپے کمایا جاتا ہے، حالانکہ قرآن و سنت میں ایسے عملوں کا کوئی حقیقی ثبوت نہیں۔ حالات سرٹیفیکیشن کا عمل بھی ایک بڑی مارکیٹ بن چکا ہے، جہاں کئی ادارے بھاری فیس لے کر جلدی سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں اور اس میں شفافیت کی کمی ہوتی ہے۔ نکاح، طلاق یا روحانی مشاورت کے لیے مولوی حضرات اکثر غیر رسمی فیس وصول کرتے ہیں اور بعض لوگ ان خدمات کو اپنے مسائل کا حل سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ سیاسی طور پر مذہب کو اکثر طاقت کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ عوامی جذبات کو مخصوص بیانی کے پیچھے لگانے کے لیے مذہبی تقاریر اور فتوے جاری کیے جاتے ہیں، جن کا مقصد سیاسی مقاصد حاصل کرنا ہوتا ہے۔ بعض قوانین کا استعمال اقلیتوں یا سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، جس سے معاشرتی تقسیم اور نفرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حکومتیں مذہبی اداروں کو فنڈ فراہم کرتی ہیں اور بدلے میں ان سے اپنی سیاسی حکمت عملی کو تقویت دیتی ہیں، جس سے آزادی فکر محدود ہوتی ہے۔ عوام کے مذہبی جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے گناہ اور ثواب کے تصورات کا استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ خوف اور عقیدت کے ذریعے ان کا ذہن قابو میں رکھا جا سکے۔ بعض روحانی پیشوا اپنی روحانی نسبتوں یا کرامات کے دعوے کر کے عوام سے مالی اور مادی فوائد حاصل کرتے ہیں۔ کئی بار مذہبی مراکز میں خواتین اور بچوں کے ساتھ استحصال کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، مگر مذہبی خوف کی وجہ سے زیادہ تر لوگ خاموش رہتے ہیں۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق صرف اسلامی مصنوعات اور خدمات کی عالمی مارکیٹ کی قیمت کئی ٹریلین ڈالرز میں ہے۔ اس مارکیٹ میں مذہبی عقائد کو سرمایہ کاری اور کاروبار کا ذریعہ بنایا گیا ہے، جس سے مذہب کی روحانیت اور علمی قدر متاثر ہوتی ہے۔ نفسیاتی تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ مذہبی اتھارٹی کے تحت افراد کی عقل اور خود احتسابی کو کمزور کر کے ان کے جذبات اور خوف کا استحصال کیا جاتا ہے، جسے ریلیجیس گرومنگ کہا جاتا ہے۔ اس عمل سے عوام کو غیر منطقی طور پر مذہبی پیشواؤں یا اداروں کے تابع کر دیا جاتا ہے، جو سماجی اور نفسیاتی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اسلام انسان کو عقل، عدل اور آزادی کی تعلیم دیتا ہے، لیکن جب اسے مالی، سیاسی اور جذباتی استحصال کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ دین کی روح کو مسخ کر دیتا ہے۔ ضروری ہے کہ دینی اداروں میں شفافیت اور احتساب کو یقینی بنایا جائے اور عوام کو دینی علم اور فہم کی بنیاد پر سوال کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے اور مذہب کو ذاتی عقیدہ اور روحانیت کا ذریعہ سمجھا جائے، نہ کہ کسی کاروباری یا سیاسی مقصد کا آلہ۔ اسلام کی اصل تعلیمات انسان کو غلامی سے آزاد کرتی ہیں اور مساوات، محبت اور انصاف کی بنیاد پر معاشرہ قائم کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ مذہب کو کاروباری یا سیاسی ہتھیار میں تبدیل کرنا نہ صرف فکری زوال ہے، بلکہ معاشرتی ناانصافی کا سبب بھی بنتا ہے۔ ایسے اقدامات سے بچنا ضروری ہے تاکہ دین کی حقیقی روح اور تعلیمات برقرار رہ سکیں۔